السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هدى للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلوا عليه۔ میرے محترم مکرم حاضرین، سامعین، بھائیوں، بزرگوں اور پردہ نشین خواتین و حضرات اور عزیز بچوں، آپ سبھی حضرات کو محفل غوث اعظم بہت بہت مبارک ہو۔ اب جہاں جس عاشق کے زبان پر لفظ غوث اعظم جب آ جاتا ہے وہ مچل اٹھتا ہے نا؟ غوث پاک کا چاہنے والا جب غوث پاک کا نام لیتا ہے تو مچل اٹھتا ہے، فوراً ہی اپنی زبان سے وہ نعرہ دیتا ہے، یا غوث المدد۔ کیا نعرہ دیتا ہے؟ یا غوث المدد۔ آپ نے بارہا یہ نعرہ سنا ہوگا، کیونکہ میلاد النبی کے جلوس میں خواجہ کا ہندوستان اس کا نعرہ ہوتا ہے، یا غوث المدد کا نعرہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور حضرت علی کا نعرہ ہوتا ہے، حسنین کا نعرہ ہوتا ہے، اعلیٰ حضرت کا نعرہ ہوتا ہے۔ خیر، جب بھی غوث اعظم کا نعرہ مارا جاتا ہے اس وقت جو ہے عاشق غوث اعظم مچل کر کے نعرے کا جواب دیتا ہے، اور میں آپ حضرات کے سامنے ابھی میں یہ آزمانا چاہتا ہوں کہ آپ واقعیتاً کیا غوث اعظم کے سچے عاشق ہیں یا نہیں۔ میری نظر میں تو میں نعرے کا جواب نعرے سے ہی سننا چاہتا ہوں۔ بولیے، یا غوث، یا غوث، یا غوث، یا غوث، محفل غوث اعظم، شان غوث اعظم، مقام غوث اعظم، یا غوث۔ سبحان اللہ، ایک مدد پہ دیجیے سبحان اللہ۔ یہ بھی نا بات ماشاءاللہ۔ اب محفل میں جان آ گئی الحمدللہ۔ جب جب آپ سبحان اللہ کہتے رہو گے اتنا ہی آپ کو سننے میں بھی مزہ آئے گا اور مجھے بولنے میں بھی مزہ آئے گا۔ سرکار سیدنا غوث اعظم کی محفل ہے، انہی کا چرچا چل رہا ہے، تو انہی کی کرامتوں میں سے ایک چھوٹی سی کرامت بیان کر دوں اور ان کی شان اور ان کا مقام اور ان کی عظمت اور ان کی رفعت بتاتا چلوں کہ ہمارے غوث یہ ہمارے غوث کا مقام کتنا اونچا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہہ دیا نا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا۔ اعلیٰ حضرت نے کہہ دیا، امام اہل سنت نے، مجدد دین و ملت نے، پروانہ شمع رسالت نے کہہ دیا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا۔ اعلیٰ حضرت بھی یہی کہتے چلے گئے، تشریف لے گئے۔ اے لوگوں، غوث اعظم کوئی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے، کوئی عام شخصیت کا نام نہیں، کوئی ادنا شخصیت کا نام نہیں، بلکہ غوث اعظم تو اعلیٰ شخصیت کا نام ہے، بالا شخصیت کا نام ہے۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا ہے، سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، ارے اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار۔
یہ شان رکھنے والے میرے آقا غوث اعظم ہیں کہ جن کے طلبوں کو بڑے بڑے اکابرین اولیاء اعظام اپنے ماتھے پہ رکھنے کے لیے تیار، آنکھوں کو لگانے کے لیے تیار، بوسہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ وہ مقام سیدنا غوث اعظم کی جب طلبوں کا ہے تو آپ کے سر کا مقام کیا؟ اور ایک یاد رکھیے گا، ہم غوث پاک کے چاہنے، ابھی میں نے بولا ہے غوث اعظم کے چاہنے والے ہیں، غوث پاک کے چاہنے والے نا، تو غوث اعظم کا جو چاہنے والا ہوتا ہے نا، غوث اعظم کی نگاہ اس پہ ہوتی ہے۔ اور یاد رکھو غوث اعظم کے چاہنے والے کے اگر ہزاروں دشمن بھی ہو جائے، سن لو غوث اعظم کے چاہنے والے کے اگر ہزاروں دشمن بھی ہو جائے کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ سنو اس شعر سے پتا چلے گا، اس لیے کہ غوث اعظم کی نگاہ اس پر ہے۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ میرے رضا، اچھے رضا، پیارے رضا، امام احمد رضا خان فاضل بلوی علیہ رحمت رضا نے کیا ہی خوب کہا ہے، ارے کیا دبے جس پہ ہمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ یہ شان رکھنے والے سیدنا غوث اعظم ہے، جس پر غوث اعظم کی نگاہ پڑ جائے دنیا کے بڑے سے بڑے دشمن کتے اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ یاد رکھو یہ شان رکھنے والے سیدنا غوث اعظم ہے کہ جس پر بھی نگاہ ہو جائے بڑے سے بڑے خبیث بھی اس کا کوئی بگاڑ نہیں سکتے، کوئی غضب نہیں پہنچا سکتے، کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ اس کے پیٹھ پر غوث اعظم کا ہاتھ ہے، اس کے پیٹھ پر غوث پاک کا ہاتھ ہے۔ اب یہ شعر پر تو ایک واقعہ ہے، خیر میں آپ کو کوئی اور بات بتانا چاہتا ہوں، انشاءاللہ آپ کو بڑا لطف آئے گا۔ غوث اعظم بہت عظیم شخصیت کا نام، آپ فرماتے ہیں وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ مَيْتٍ لَقَامَ بِقُدْرَةِ الْمَوْلَى دَعَانِي، اگر میں اپنا راز کسی مردہ پر ڈال دوں، ظاہر کر دوں، تو اللہ کے حکم سے وہ زندہ ہو جائے گا۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ غوث پاک کیا فرماتے ہیں، اگر میں اپنا راز وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ مَيْتٍ لَقَامَ بِقُدْرَةِ الْمَوْلَى تَعَالِي، اگر میں اپنا راز کسی مردے پر ظاہر کر دوں تو وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جائے۔ یہ شان رکھنے والے پیارے آقا جناب غوث اعظم ہے۔ ارے غوث اعظم کی شان تو ایسی ہے، پوری دنیا کے بارے میں آپ بتاتے ہیں کہ میں پوری دنیا کو اپنی ہتھیلی میں رائے کی دانی کی طرح دیکھتا ہوں، پوری دنیا کو میں اپنے ہتھیلی میں رائے کے دانی کی طرح دیکھتا ہوں۔ آپ ہی کا فرمان ہے، کوئی مہینہ، کوئی دن، کوئی وقت، کوئی سال ایسا نہیں ہے جو مجھ سے اجازت لے کر نہ گزرتا ہو۔ سبحان اللہ۔ سمجھ کے چلو اگر جنوری کا مہینہ آ رہا ہے، پہلے وہ غوث پاک کی بارگاہ میں پہنچے گا، ان سے اجازت لے گا، پھر آگے جائے گا۔ پھر فروری کا مہینہ آئے تو غوث پاک سے اجازت لے کر پھر آگے جائے، پھر اس کے بعد جو مہینہ آتا ہے وہ اجازت لے کے آگے جائے گا، اس کے بعد کا مہینہ ویسے ہی کرے گا، اس کے بعد کا مہینہ ویسے ہی کرے گا۔ 1 تاریخ سے لے کر 31 تاریخ تک جتنی بھی تاریخیں آ رہے ہیں، جتنے بھی دن آ رہے ہیں، وہ سارے دن، تاریخیں اور مہینے اور سال غوث اعظم سے اجازت طلب کر کے آگے بڑھ گئے۔ تو سوچو ذرا، جس شخصیت کی بارگاہ میں دن، وقت، مہینہ اور سال اجازت لے کر جاتے ہو تو اس کی شخصیت کا عالم کیا ہوگا۔ یہ شان رکھنے والے میرے آقا ہیں۔ اب سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو جملہ ہے، وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ مَيْتٍ لَقَامَ بِقُدْرَةِ الْمَوْلَى تَعَالِي، اگر میں اپنا راز کسی مردے پر ڈال دوں تو وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جائے۔ آئیے اسی آپ کی شعر پر دو کرامتیں میں آپ کو بتاتا چلو۔ یاد رکھو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں میں سب سے اعلیٰ ہیں۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ، بلند آواز سے سبحان اللہ، ایک مرتبہ اور۔ پیارے آقا جملہ انبیاء میں سردار ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں، افضل ہیں۔ میرے رضا نے کہہ دیا سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی۔ ارے سارے اونچوں
سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ میرے آقا تمام نبیوں میں سب سے اعلیٰ ہیں، تمام رسولوں میں سب سے اعلیٰ ہیں۔ آپ سید الانبیاء، آپ سید الابرار والاخیار ہیں۔ یاد رکھو جس طرح سے میرے آقا کی شان جملہ انبیاء اور رسول میں ہے، غوث اعظم کے زمانے کے بعد سے لے کر تا قیامت تک جتنے بھی اولیاء، اقطاب، ابدال اولیاء بزرگان دین آئیں گے، سب میں میرے غوث پاک کی وہی شان ہوگی۔ سبحان اللہ، سب سے اونچی شان ہوگی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس بھی ولی کو کوئی ولایت ملنی ہو، جس بھی کتب کو قطبیت کا تاج پہنانا ہو، کہیں کسی کو ابدال بنا کر بھیجنا ہو، تو پہلے میری سگنیچر لگتی ہے، میری اجازت لگتی ہے۔ جس کو میں بنا دوں وہ ولی بن جاتا ہے۔ تو غوث اعظم کے زمانے کے بعد سے تا قیامت تک، آپ اپنے زمانے سے تا قیامت تک ولیوں کے سردار ہیں۔ اس لیے ہم ان کو کیا کہتے ہیں؟ پیرانے پیر۔ کیا کہتے ہیں بولیے؟ پیرانی پیر، روشن زمین، ولیوں کے سردار، پیرانے پیر، بڑے پیر دستگیر۔ سبحان اللہ۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے آقا نے مردوں کو زندہ فرمایا ہے، ویسے ہی غوث اعظم نے بھی مردوں کو زندہ فرمایا۔ ابھی میں نے کہا نا آپ ہی کا جملہ، وَلَوْ أَلْقَيْتُ السِّرِّ فَوْقَ مَيْتٍ لَقَامَ بِقُدْرَتِ الْمَوْلَى تَعَالِي۔ اگر میں اپنا راز کسی مردے پر ڈال دوں تو وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جائے گا۔ آئیے چلیے، اگر ہم کتابوں کو اٹھا کر پڑھتے ہیں تو ہمیں پتا چلے گا کیا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی مردے کو زندہ کیا ہے؟ ہاں ضرور کیا ہے۔ آئیے میں آپ کو بتا دوں میرے بھائیوں، صرف اپنے ایک دو مردے کو نہیں ہے، کئی مردوں کو زندہ کیا، بلکہ آپ نے جاندار چیز کو کھا کر جب اسے ذبح کر کے کھا لیا، اس کے بعد بھی اس کو زندہ کر دیا۔ آپ نے چرندوں پرندوں کو بھی زندہ فرمایا ہے۔ میرے بھائیوں، وقت زیادہ نہیں ہے لیکن مختصر انداز میں کہتا چلا جاؤں۔ ایک عورت تھی، غوث اعظم سے بہت محبت کیا کرتی تھی، کہہ دیجئے سبحان اللہ، بہت محبت کرتی تھی۔ ایک عورت غوث اعظم سے بہت محبت، بہت عقیدت رکھا کرتی تھی۔ اس نے یہ دیکھا کہ چلو بھائی، میرے اوپر تو میرے لیے تو کوئی شوہر ہے ہی نہیں ہے، ایک ہی بچہ ہے، اب میں اس کو لے جاؤں گی، اس کی تربیت کے لیے غوث پاک کی بارگاہ میں پہنچا دوں گی۔ اب وہ نیت لے کر کے اپنے بچے کو لے کر غوث پاک کی بارگاہ میں پہنچی۔ حضور غوث پاک کی بارگاہ میں عقیدت کے ساتھ عرض کرنے لگی کہ حضور والا، آپ تو پیرانے پیر ہیں، آپ ظاہر اور باطن دونوں کو پاک کرنے والے ہیں، میرا یہ لڑکا جو ہے آپ کی تربیت میں رکھنا چاہتی ہوں، میری اس لڑکے کو میں آپ کی صحبت میں رکھنا چاہتی ہوں تاکہ وہ آپ کی طرح مکمل اور کامل بن جائے، نیک بن جائے، پرہیزگار بن جائے، اس کے اخلاق اچھے ہو جائے، اس کا ظاہر اور باطن پاک و صاف ہو جائے، میری یہ نیت ہے۔ سرکار غوث اعظم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، میں اس کو چھوڑ کے تو چلی جا۔ اب وہ اپنے بچے کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ ایک سال کے بعد جب وہ پلٹ کر آتی ہے تو اس کے بچے کو دور سے چھپ کر دیکھتی ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، کس حالت میں ہے۔ تو اس کا جو لڑکا تھا وہ جو کی سوکھی روٹی پانی میں ڈبا کر کے کھا رہا تھا، اور اتنا دبلا پتلا ہو گیا تھا، بالکل لاغر اور کمزور نظر آ رہا تھا، اور پرانے کپڑے پہنا ہوا تھا، اور جو کی سوکھی روٹی پانی میں ڈبا کر کھا رہا تھا۔ اس کو تکلیف ہوتی ہے، آخر وہ ماں تھی کہ اس کا ایک لوتا بیٹا تھا، اب اس کو غوث پاک کی بارگاہ میں چھوڑ گئی تھی۔ اس نے یہ ذہن میں رکھا تھا، ہو سکتا ہے میرا بیٹا موٹا تازہ ہو گیا ہو، کھا پی کر کے فربا ہو چکا ہو، نئے کپڑے پہن رہا ہوگا اور اچھی مرغ مسلم کھا رہا ہوگا، یہ سوچ کر کے خوشی سے آئی تھی، لیکن اس کا الٹا ہو گیا۔ یہاں تو اس کا بیٹا جو کی سوکھی روٹی پانی میں ڈبا کر کھا رہا ہے، بہت ہی کمزور اور لاغر ہو چکا ہے، پھٹے پرانے کپڑے پہنا ہوا ہے، آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے۔ غوث پاک کی بارگاہ میں شکایت کے لیے پہنچ جاتی ہے، اور جب دیکھتی ہے دور سے غوث اعظم کیا کر رہے ہیں، تو غوث اعظم کے سامنے دسترخوان لگا ہوا ہے، غوث اعظم کے سامنے دسترخوان لگا ہوا ہے، اور وہاں پر جو ہے کچھ ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں، اور وہ ہڈیاں اسے معلوم ہوتی جیسے کسی مرغے کی ہڈیاں ہیں، کسی مرغے کی ہڈیاں پڑی ہوئی معلوم ہو رہی تھی۔ تو وہ آ کر کے عرض کہ حضور والا، آپ یہاں مرغ مسلم کھا رہے ہیں، وہاں میرا بیٹا جو کی سوکھی روٹی پانی
پانی میں ڈبو کر کھا رہا ہے، اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ وہ گردن اٹھا کے دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ تربیت کیسی تربیت ہے، اس کی حالت کیسی ہو چکی ہے۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آتے ہیں اور آپ فرما دیتے ہیں، اے میں سن، اگر تیرا بیٹا جس مقام پہ میں پہنچانا چاہ رہا ہوں اس مقام پہ اگر پہنچ جائے تو وہ بھی یہی کھائے گا۔ آپ یہ کہنے کے بعد آپ نے اپنے دست مبارک کو ہوا میں اٹھایا اور ان ہڈیوں پہ ہاتھ مار کر کے فرما دیا، اے ہڈیاں اپنے اندر جان پیدا کر اور اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا جیسی تو پہلا زندہ تھی۔ سبحان اللہ۔ کن باذن اللہ کہنے کے بعد اس مرغے کے اندر جان آ گئی، اس کے اندر گوشت چڑھ گیا اور ایک جسم مکمل ہو کر کے وہ مرغا پھڑپڑاتا ہوا زندہ چل رہا۔ پھر آپ نے فرمایا، میں سن، جس وقت تیرا بیٹا اس مقام پہ پہنچے گا وہ بھی مرغ اور ایسے ہی وہ بھی مرغا زندہ کرے گا۔ جلایا استقبال مرغ کو دستے کرم رکھ کر، جلایا استقبال مرغ کو دستے کرم رکھ کر، کیا ہی شان و مرتبہ ہے مقام غوث اعظم۔ یہ شان رکھنے والی سیدنا سرکار غوث اعظم ہے۔ تو آپ نے فرمایا، بَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ مَيْتٍ لَقَامَ بِقُدْرَةِ الْمَوْلَىٰ تَعَالَىٰ، اگر میں اپنا راز کسی مردے پر ظاہر کر دوں وہ زندہ ہو جائے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ایک مرتبہ کوئی بزرگ فرماتے ہیں کہ میں بھی اس محفل میں بیٹھا ہوا تھا، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آواز فرما رہے ہیں، ہزاروں کا مجموعہ ہے، ایک چیل چلاتے ہوئے اوپر سے گزر رہی تھی، لوگوں میں ڈسٹرب ہو گیا، ذہن ادھر ادھر ہو گیا اور سب چیل کو دیکھنے لگے۔ غوث اعظم کو جلال آ گیا، آپ نے جلال میں آ کر کے ہوا کو حکم دیا، اے ہوا اس چیل کی گردن کو ہوا میں اڑا دے۔ فوراً ہوا آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے چیل کے گردن کو الگ کیا، جسم الگ ہو گیا، اب گردن الگ گر گئی، جسم الگ ہو گیا۔ غوث اعظم کا عالم جلال کم ہو گیا، آپ ممبر سے نیچے اترے اور آپ نے اس چیل کی گردن کو اپنے ہاتھ میں لے لیا، اس کے بدن کو ہاتھ میں لے کر جوڑا اور اوپر سے کہہ دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قم باذن اللہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے، اور اللہ ہی کے حکم سے زندہ ہو جا۔ سبحان اللہ۔ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ چیل جس کی جسم کے دو ٹکڑے ہو گئے تھے، گردن الگ جسم الگ، غوث اعظم نے ہاتھ پھیرا تو الحمدللہ وہ زندہ ہو گئی۔ تو غوث اعظم کی اس کرامت سے پتا چلا، اگر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ جیسی شخصیت کسی مردے کو اگر دم کر دے تو وہ زندہ ہو جائے، کسی کاٹی پہ ہاتھ رکھ دے اور کمبی دلہ کہہ دے وہ زندہ ہو جائے، تو میرے آقا جو دونوں جہاں کے مالک و مختار ہیں، نبیوں کے سردار ہے، رسولوں کے اعلیٰ سردار ہے، تو ان کے مقام و مرتبہ کا عالم کیا ہوگا؟ غوث پاک کا یہ عالم، میرے آقا کا عالم کا کیا ہوگا؟ اسی لیے کسی شاعر نے خوب کہہ دیا ہے، قبول کے گدا بات جاتے ہیں، شاعر زمانہ کیوں جوڑی، محتاج کا جبی علامت و مختار کا۔ پیاری رضا، اچھی رضا نے کہہ دیا ہے نا، واہ کیا مرتبہ، اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلا تیرا، ارے سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا۔ اللہ تعالیٰ غوث کے صدقے میں ہماری آج کی محفل کو قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ جناب محسن بھائی نے اپنی یہاں پر بہت ہی بہترین انداز میں انہوں نے ختم قادریہ شریف کی محفل کا انعقاد کیا ہے۔ بڑے نصیب والے ہیں جو میں نے آیت کریمہ پڑھی نا، قرآن مقدس ان لوگوں کے لیے، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ متقی کون؟ جو غیب پہ ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں خرچ دو طرح سے ہوتا ہے، ایک زکوٰۃ کی ادائیگی، مال کی ادائیگی کا خرچ ہوتا ہے، اور ایک صدقہ نافلہ۔ صدقہ نافلہ یعنی کسی غریب کو صدقہ کر دینا یا کسی مرحوم کے نام سے ایصال ثواب کرنا، جیسے ہم 3 دن کی فاتحہ کرتے ہیں، 9 دن کی فاتحہ، 10واں 20واں 40واں جو کر رہے ہیں نا، یہ سب کیا ہے؟
یہ بھی ایک صدقہ نافلہ ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہی ہے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو مرحوم کے لیے ثواب کا تحفہ بھیج رہے ہیں، اور یہ جو محفل ہے یہ بھی ثواب، مکمل ثواب ہے، اور یہ پوری محفل کا ثواب مرحوم کو پہنچنے والا ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم اس مرحوم کی بے حساب مغفرت فرمائے، جناب محسن بھائی کے گھر میں خوشیاں ہی خوشیاں عطا فرمائے، اور ایسی آپ سب کے گھروں میں ختم قدریہ کی برکتیں پہنچا دے، ختم قدریہ کی برکتوں سے مالا مال فرما دے، اور اللہ تعالیٰ سبھی حضرات کو ختم قدریہ شریف اپنے گھروں میں سجانے، منانے اور رچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واذنبه واتوب الیہ، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔